مسلسل کئی روز سے پنجاب سے منسلکہ خبروں میں ہیں، ہیڈ لائنز کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ ویسے بھی گورننس اور تنازعات میں گھرے ہوئے پنجاب کی خبریں پاکستان کے لیے، پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہیں، اور کل اس سلسلے میں ہمیں ایک بڑا دلچسپ تجربہ ہوا جب ہم نے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان خان بزدار سے تفصیلی انٹرویو کیا۔ اس میں کیونکہ کل کا واقعہ تھا اور اس میں سب سے سر فہرست موضوع رہا لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر خواتین کے ساتھ بربریت کا واقعہ، پنجاب پولیس میں سانپ سیڑھی کا کھیل جو خاص طور پہ پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ بزدار اور ان کی کابینہ کے افراد پر جو کرپشن کے الزامات نیب کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں، ان تمام معاملات کو ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی، جواب حاصل کرنے کی کوشش کی، پنجاب میں گورننس کی کیفیت جاننے کی کوشش کی۔ جناب عثمان بزدار سے اس انٹرویو میں بڑا دلچسپ یہ تجربہ تھا۔ سوالات ہم نے جی بھر کے کیے اور مسلسل میں یہ سوالات کرتا رہا، اور جو بھی آج کے سوالات تھے وہ پوچھے، لیکن نہ جانے وہ کہاں پہ وسط ہو رہے تھے۔ ایک ٹھنڈا پورا رویہ رہا، بہت ہی زبردست طریقے کا ٹھنڈا رویہ جناب عثمان بزدار کا رہا، اور یہ سوالات جو تھے جس کا جواب انہیں نہیں دینا تھا وہ باتوں میں انہوں نے یہاں وہاں اس کو کرنے کی کوشش کی۔ مجموعی طور پہ میرا ایک جو ڈیڈکشن تھی، جو میں اس نتیجے پہ پہنچا، وہ یہ کہ بہرحال عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ضرور ہیں، چیف ایگزیکٹو ضرور ہیں صوبہ پنجاب کے، لیکن یہ تاثر بالکل درست ہے کہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، خاص طور پہ بڑے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، پالیسی بھی کہیں اور طے ہوتی ہے، اس کی سمت بھی کہیں اور طے ہوتی ہے، اس کے کھلاڑی بھی اور اس کی ٹیم بھی کہیں اور بنتی ہے۔ اس لیے تمام الزامات کا بوجھ تو عثمان بزدار پہ، وزیر اعلیٰ پہ پڑتا ہے، لیکن شاید ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہ پورے اس بوجھ کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور جو بھی مسائل یا انتظامی افراتفری یا کوئی بھی جو معاملات ہم مسلسل پنجاب کے حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں جن میں تنقید کا اور شدید تنقید کا پہلو نکلتا ہے، اس سب کی کلی ذمہ دار جو ہیں وہ عثمان بزدار نہیں ہیں۔ لیکن عثمان بزدار ایک ٹھنڈے منش انسان ہیں، اور ان کی کوشش یہ رہی اس پورے انٹرویو کے دوران کہ وہ کہیں کہ اب تک تو مسئلے اگر حل نہیں ہوئے ہیں تو اس میں شاید ان کی حکومت کی اور پی ٹی آئی کی ناتجربہ کاری، یعنی حکومتی ناتجربہ کاری کا ہاتھ ہے، لیکن مستقبل کے حوالے سے انشاءاللہ کی تکرار ان کی گفتگو کا موضوع رہی ہے، اور کئی بار، 1 درجن سے زائد بار انہوں نے مستقبل کے حوالے سے ایک اچھی پیشن گوئی کی، اور یقیناً ایک مسلمان کی حیثیت سے اس میں انشاءاللہ کی تکرار کو انہوں نے شامل رکھا۔ گویا کہ اگر عثمان بزدار کی اور پی ٹی آئی کی پنجاب کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو اس کے لیے مستقبل پہ نگاہ رکھنی ضروری ہوگی، اور ان وعدوں پہ اور ان ارادوں کو دیکھنا ہوگا جس کا بارہا اظہار عثمان بزدار کے کل کے انٹرویو میں نظر آیا۔ تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں، پاکستان میں پہلی دفعہ آئی ہے، اور ہمیں بہت ساری پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں۔ سٹارٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمیں سیٹل ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ میں صبح جب دفتر آتا ہوں، اپنا دن گزارتا ہوں، اور اپنی جو چیزیں ہیں پوری نیت اچھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ میں اپنے کام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہت اچھی ہوں گی۔ اب انشاءاللہ ہمارے ڈیلیور کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، چونکہ سیٹل ڈاؤن ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے، تو میرے خیال میں چیزیں الحمدللہ کافی بہتری کی طرف ہیں۔ انشاءاللہ ان کے تمام جو پہلو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ زیر غور لائیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ہم جب جائیں گے تو ہم کافی چیزیں ہم نے کر لی ہیں اپنی اس طرح کی کہ لوگ انشاءاللہ ہمیں پذیرائی دیں گے، آپ دیکھیں گے تو اس میں انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی، اور اس بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے۔ ابھی مزید بہتری کی گنجائش ہمارے پاس موجود ہے، تو اس میں کافی انشاءاللہ بہتری نظر آئے گی اس کے ساتھ ہمیں۔ الحمدللہ کافی بہتری آئی ہے، انشاءاللہ اس کے اچھے رزلٹ نکلیں گے، آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے اس کے اچھے اثرات نکلیں گے۔ میرے خیال میں انشاءاللہ ابھی آپ کو سٹیبلٹی نظر آئے گی، نہیں انشاءاللہ اچھا ہوگا، چونکہ سیٹل ڈاؤن ہونے میں بھی تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہی ہے نا۔ الحمدللہ کافی چیزیں اچھی ہیں۔ انٹرویو کے دوران، کیونکہ کل جس وقت یہ انٹرویو ہو رہا تھا، لاہور کا واقعہ، لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ بربریت کا واقعہ ہمارے سامنے تھا، اس سے پہلے 2 روز مسلسل سی سی پی او لاہور عمر شیخ کی تعیناتی کے حوالے سے تنازع جو تھا وہ میڈیا کی زینت بنا ہوا تھا۔ پنجاب میں پولیس میں اعلیٰ سطحی ایک افراتفری کا ماحول تھا جو پچھلے چند دنوں سے دیکھ رہے تھے، اور یہی وہ بیک گراؤنڈ تھا جو کہ ہمارے سامنے تھا جب کل جناب عثمان خان بزدار کا ہم نے انٹرویو کیا، اور کوشش یہ کی کہ ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ خبر کا سب سے اہم موضوع آج کے ماحول کا فوکس جو تھا وہ لاہور کا واقعہ، پولیس کی افراتفری کا واقعہ تھا، تو میں نے اپنا انٹرویو بھی شروع عثمان بزدار صاحب سے جاننے کے لیے کیا، جاننے کی کوشش کی کہ
عمر شیخ کے حوالے سے جو CCPO عمر شیخ صاحب کی تعیناتی ہوئی ہے اس کا پس منظر کیا تھا، اور پھر اس کے حوالے سے ان کی حکومت پر، ان کے امیج پر، PTI پر جو بوجھ آیا ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس میں عثمان بزدار کا اپنا کتنا قصور ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس واقعے کے بعد جس چیز نے سب سے زیادہ اشتعال پھیلایا ہے، ایک تو واقعے نے اشتعال پھیلایا، وہ CCPO لاہور کے وہ گفتگو تھی جو انہوں نے میڈیا سے بات کی، اور جس میں واضح طور پہ یہ لگ رہا تھا کہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے، اس کرب کا، اس تکلیف کا جس سے کہ پوری قوم گزر رہی ہے اور وہ خاندان گزرا ہے۔ میں آپ کو ایک اس کا حصہ سنانا چاہوں گا اور پھر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے۔ میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، آپ ڈیفینس سے نکلی ہو، آپ سیدھا روڈ لو، GT روڈ جہاں پہ آبادی ہے، اور گھر چلی جاؤ۔ اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنا پیٹرول چیک کر لو، کیونکہ اس سائے پیٹرول پمپ نہیں ہوتے، اور بغیر پیٹرول کا سرٹن کیے کہ میرے پاس پیٹرول نہیں ہے یا نہیں، یہ چڑھ گئی ہیں موٹر وے پہ۔ یہ جو گفتگو فرمائی ہے CCPO صاحب نے، اس نے تو جنتی پہ تیل کا کام کیا ہے۔ خان صاحب، جس طرح آپ نے یہ گفتگو سنی ہے کہ ہم اپنے جو فرائض ہیں اس سے ہم کسی بھی صورت غفلت نہیں کر سکتے، چونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی جورسڈکشن ہے تو اس کی ذمہ داری ہمارے پہ ہے۔ ہم انشاءاللہ جو اس کے کلپریٹس ہیں اس تک ہم پہنچیں گے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر جو بھی واقعہ ہوا ہے الحمدللہ ہم نے تمام کے جو ملزمان ہیں ان کو ہم نے ٹریس کر لیا ہے، تو انشاءاللہ آپ تھوڑا وقت دیں تو یہ بھی انشاءاللہ اس کو ہم ٹریس کر لیں گے اور ان کے اپنے انجام تک پہنچائیں گے۔ آپ ٹریس کرنا یقیناً آپ کی اور آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے۔ میں اس گفتگو کی بات کر رہا ہوں جو کہ گردش کر رہی ہے اس وقت پورے پاکستان میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، جو کہ عمر شیخ صاحب نے آپ کے CCPO نے کی ہے۔ آپ کا کیا رد عمل ہے اس گفتگو پہ؟ جی، اس واقعے کے اوپر ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کے ہوم سیکرٹری اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے تمام جو پہلو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ زیر غور لائیں گے اور اس کا جو رزلٹ ہوگا پھر ہم پوری قوم کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن عمر شیخ صاحب کی یہ گفتگو جس میں کہ وہ اس خاتون کی غلطیاں گنوا رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن انٹرویو کے اندر، اور جس سے کہ ان کا امیج، پولیس کا امیج، پنجاب کا امیج، آپ کی حکومت کا امیج بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس واقعے نے ایک جانب، اور دوسری جانب اس گفتگو نے، پھر میں کہوں گا کہ یہ جو جلتی ہے اس پہ تیل کا کام کیا ہے۔ خان صاحب، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا ہر پہلو سے، ہر زاویے سے اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوگی، اور جو ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف ہم کارروائی بھی کریں گے، اور اپنی جو ہماری ڈیوٹی ہے اس سے ہم بھاگیں گے نہیں انشاءاللہ۔ خاص غلطی نہیں ہو گئی عمر شیخ کو CCPO لگانا۔ آپ اگر پچھلے 3 دن کے دوران دیکھیں تو ایک انبار ہے جو ان کے حوالے سے کھڑا ہو چکا ہے، میڈیا رپورٹس کا اور کنٹروورسیز کا۔ خان صاحب، میرے خیال میں میڈیا میں کچھ چیزیں ضرورت سے زیادہ بھی کچھ رپورٹس ہو رہی ہیں۔ یہ پروونشل گورنمنٹ کا پریراگیٹو ہے کہ جس کو مناسب سمجھتی ہے اس کو وہاں پہ اپوائنٹ کرتی ہے۔ یقیناً اس حوالے سے جو پنجاب میں بد انتظامی نظر آتی ہے، اعلیٰ سطحی بیوروکریسی میں جو بد انتظامی نظر آتی ہے، وہ ہمارے انٹرویو کا ضرور موضوع تھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس میں بھی براہ راست عثمان بزدار کا کتنا قصور ہے یا ان فیصلوں میں کتنا ان کا کلیدی یا کرٹیکل کردار رہا ہے، لیکن بہرحال پنجاب میں انتظام کے حوالے سے، پنجاب میں جو نظام چل رہا ہے PTI کا، اس حوالے سے یہ یقیناً ایک بہت بڑا بلاٹ ہے PTI کی کارکردگی پر، کیونکہ 2 سال میں 5 IG کی تبدیلی اور 4 چیف سیکرٹریز کی تعیناتی، یہ ایک بہت ہی مشکل سی صورتحال ہے۔ اس پر ہم نے، کیونکہ وہ بہرحال وزیر اعلیٰ ہیں، ان سے ان کی ویوز بھی جاننا چاہے، اور اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے تھے کہ آخر وہ خود ذاتی طور پہ اس کیفیت پہ کتنے نادم ہیں۔ 2 سال ہو گئے نا چیف منسٹر صاحب، آپ نے 5 IG تو تبدیل کر دیے ہیں، 6واں IG آپ لے کے آئے ہیں۔ 2 سال کے اندر ایوریج 4 مہینہ آپ ایک انسپیکٹر جنرل پولیس کو دیتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ایک ایگزیکٹو مسئلہ ہے جو صوبائی حکومت کا اختیار ہے کہ جس افسر کو جہاں پہ پوسٹ کرے وہ کر سکتی ہے، چونکہ جس طرح جناب کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں، پاکستان میں پہلی دفعہ آئی ہے، اور ہمیں بہت ساری پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں۔ سٹارٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمیں سیٹل ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے، تو یہ ایک ایگزیکٹو سلسلہ ہے ان کا، یہ چلتا رہتا ہے۔ اس میں میرے خیال میں اس قسم کی کوئی بات نہیں، یہ پارٹ آف سروس ہے اور یہ نظام
کام اسی طرح سے ہی چلتا ہے. 4 چیف سیکرٹری آپ نے بدل دیے, 5 سیکرٹری فائنانس بدل دیے, 6 سیکرٹری تعلیم بدل دیے. اگر 4 چیف منسٹرز عمران خان بدل دیتے تو پنجاب تو تتر بتر ہو جاتا نا سر. دیکھیں, بہتر سے بہتر کی تلاش ہمیشہ جاری ہوتی ہے. ہم عوامی لوگ ہیں اور لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں, اور اس سلسلے میں ہمیں جو بھی میئر لینے ہوتے ہیں وہ اپنی نیک نیتی کے ساتھ ہم لیتے ہیں. اس میں میرے خیال میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہت اچھی ہوں گی. اب انشاءاللہ ہمارے ڈیلیور کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. بہت ہی دلچسپ پورا معاملہ ہے موجودہ صورتحال سے, کیونکہ اس کا براہ راست تعلق ہے کل کا انٹرویو, اور اس سے ہونے والی جو گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے رہی ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس پورے ماحول پر ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی, سینئر پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں, اور ہماری دنیا نیوز کا نامور پروگرام اختلافی نوٹ اس کے کو ہوسٹ بھی ہیں جناب حبیب اکرم. بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب. فرمائیے گا, بڑا دلچسپ یہ ایکسپیرینس تھا عثمان بزدار صاحب کا کل انٹرویو کرنا, کیونکہ ایک ماحول تھا, پس منظر تھا جس میں میں یہ انٹرویو کر رہا تھا. سوالات بھی پوچھ رہے تھے ہم ان سے, اور ظاہر ہے کہ کام ہمارا تھا کہ مشکل سوالات ہم پوچھیں, لیکن مجھے بار بار احساس ہو رہا تھا کہ میں جس شخص سے سوال پوچھ رہا ہوں, جس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں, وہ شاید اتنا ذمہ دار نہیں ہے اس پورے ماحول کا. لیکن بہرحال ان سے یہ ساری گفتگو ہوئی. آپ کا کیا تاثر تھا مجموعی؟ خالد صاحب, جب میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا تو اس وقت اس سے کچھ پہلے میں نے آپ کا ایک ٹویٹ بھی پڑھا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں برف کی سل پر ماچس کی تیلیاں جلا جلا کر پھینک رہا ہوں. لیکن جب میں نے انٹرویو دیکھا تو اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آپ برف نہیں, آپ برف کی سل نہیں, آپ ایک گلیشیئر کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو جلانے کی کوشش کر رہے تھے. آپ چراغ جلانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ہر تیلی جو آپ پھینکتے تھے دراصل وہ بجھ جاتی تھی. دوسری طرف جو آپ نے یہ جو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پنجاب میں شاید پنجاب میں جو ہمارے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہیں یہ مکمل طور پر خود مختار نہیں ہے, تو یہ بالکل درست نتیجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی سے جب آپ بات کرتے ہیں, پنجاب کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں, تو دراصل ہر شخص خود کو اسلام آباد کی طرف, اسلام آباد کو جواب دہ سمجھتا ہے, یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. یہاں پر جتنی بھی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے, جتنے بھی لوگوں کو تبدیل کیا گیا ہے, اس سے پہلے اگر آپ ان سب کی تبدیلیوں کا اگر ایک کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھیں تو اس وقت کے ساتھ یہ کورسپونڈ کرتی ہیں جب عمران خان صاحب یہاں پر آئے. اور عمران خان صاحب تک جو افسران کی بریفنگ ہے اس کے پہلے 2 سورسز تھے, یعنی اعظم خان صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, اور ارباب شہزاد صاحب. لیکن ابھی ریسنٹلی 2 اور سورسز کا اضافہ ہوا ہے, ان کا نام ہے شہزاد اکبر صاحب اور زلفی بخاری صاحب. شہزاد اکبر صاحب کا نام یہاں کی بیوروکریسی میں اور پولیس اسٹیبلشمنٹ میں بار بار لیا جا رہا ہے کہ عمر شیخ کو لانے کے ذمہ دار وہ ہیں, اور کل انہوں نے اس موقع پہ جہاں پہ یہ اندوناک واقعہ پیش آیا وہاں پر کھڑے ہو کے جب ایک CCPO کی گفتگو کی وضاحت کرنے کی کوشش کی تو صورتحال کافی واضح ہو گئی تھی. اسی طرح زلفی بخاری صاحب کا جو عمل دخل ہے پنجاب میں, آپ اس کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ یہاں پر ایک, اگرچہ اس بل سے میرا بھی اختلاف ہے, ہم سب کا اختلاف ہوگا, وہ تھا تحفظ بنیاد اسلام بل, جو دراصل فرقہ واریت کو ہوا دے رہا تھا, اور یہاں پر وہ صوبائی اسمبلی نے منظور کر لیا تھا. اس سے کچھ پہلے میری گورنر پنجاب سے بات ہوئی تھی, اور گورنر پنجاب نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اس بل کو واپس بھیج دیں گے. لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے پتا چلا کہ گورنر پنجاب نے بھی یہ فیصلہ انڈیپینڈنٹ نہیں لیا تھا, بلکہ زلفی بخاری صاحب اس بل کا وہاں انہوں نے انٹروین کیا گورنر ہاؤس میں آ کے, اور اس بل کو گورنر کے اختیارات کے ذریعے واپس اسمبلی کو بھیجا. اسی طرح آپ جب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے جو ہمارے وفاق سے آنے والے پیغامات ہیں, یہاں پہ 2-3 واٹس ایپ گروپس ہیں جن کے اندر پیغامات آتے ہیں, اور وہ پیغامات آگے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا حبیب اکرم صاحب, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیچے بھی, کیونکہ یہاں جو تبادلے ہوئے ہیں وہ ہول سیل تبادلے ہوتے ہیں, یعنی کہ ہیلتھ سیکرٹری 7 بدل گئے, فائنانس سیکرٹری بدل گئے, فلاں, مطلب ہم گنتے چلے جائیں, اس کی کوئی حد شمار نہیں ہے. لیکن ہر لیول تک یہ چھوٹے چھوٹے جو تبادلے ہوتے ہیں, اس میں تو وہ اسلام آباد یا پرائم منسٹر تو نہیں ہوتے ہوں گے, یا اتنی مائنیوٹ مائکرو ہینڈلنگ ہو رہی ہے وہاں سے؟ کامران خان صاحب, انفارچونیٹلی ایسا ہی ہے. یعنی اسلام آباد سے ہونے والی جو مائکرو مینجمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر ایک محکمہ آبپاشی ہے.
محکمہ آبپاشی کے جو منسٹر ہیں محسن لغاری صاحب کا اس بات پر وزیر اعلیٰ سے تقریباً جھگڑا ہو گیا اور بڑی تلخ کلامی ہوئی کیبنٹ کے اجلاس کے اندر کہ آپ میرے سیکریٹری مسلسل بدلتے چلے جا رہے ہیں اور میرے سیکریٹریز کو بدلنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی. یعنی اس وقت بھی اگر آپ سیکریٹری آبپاشی دیکھیں تو 2 سال پہلے جو شخص سیکریٹری آبپاشی تھا آج وہ دوبارہ یعنی 6 جگہ سے گھومنے کے بعد وہ شخص آج دوبارہ سیکریٹری آبپاشی ہے. تو گویا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سارے تبادلوں کا جو جھکڑ صرف ایک وزارت کا اور باقی وزارتوں کی آپ نے مثال دی, تو اس پہ جب تلخ کلامی ہوئی تو وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ یہاں پر جو ہماری پنجاب گورنمنٹ میں جو صورتحال چل رہی ہے اس میں بہت سارے وزراء اور بہت سارے ایم پی ایز بھی اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ وہ اسلام آباد جا کے کوئی کام کروانا ہو تو عمران خان صاحب سے مل کر اپنی رپورٹ پیش کریں یا عمران خان صاحب کو کسی کام میں انوالو کریں تو وہ ہوگا. بصورت دیگر یہاں پر اگر آپ وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کو دیکھیں تو مثلا آپ اس پرٹیکولر کیس میں دیکھ لیں جس میں سی سی پی او کا آپ نے بار بار سوال پوچھا, یعنی 3 دفعہ وہ سوال پوچھا اور میں حیران تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس سوال کو باقاعدہ طور پر نظر انداز کرتے ہوئے میرے خیال میں تو مجھے یہ لگا کہ اسی لیے شاید یہ ہیں رکھا جا رہا ہے ان کو کہ جب اس قسم کی تنقید ہوگی, اس قسم کا دباؤ آئے گا, جب اس قسم کا, تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں بھائی میرا ذمہ دار نہیں ہوں, اب مجھے کیوں میرا قیمہ نکال رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے. لیکن وہ اپنے اوپر لیں گے اور اس بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ یہی امپریشن دیتے ہیں جیسے کہ وہ خود ہی ذمہ دار ہیں اس ساری افراتفری جس کو میں کہوں گا پنجاب میں کم از کم انتظامی طور پر جو افراتفری ہمیں نظر آ رہی ہے, شاید یہی ان کے کریڈٹ کو جاتا ہے. اسی لیے یہ وزیر اعلیٰ مسلسل ہیں اور شاید رہیں گے. خان صاحب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب, میں آپ کو ایک اور دلچسپ آبزرویشن بتانا چاہتا ہوں جو خالصتاً میری اپنی ذاتی آبزرویشن ہے. وہ یہ کہ جب میں عثمان بزدار صاحب سے ملا ہوں, ان سے میری ملاقات ہوئی ہے, تو میں نے ایک ڈیفرنٹ عثمان بزدار دیکھا ہے اس عثمان بزدار سے جو کل آپ کے انٹرویو میں نظر آیا. جب میں ان کے دفتر میں ان سے ملا تو میرا یہ تاثر تھا کہ انہیں اپنے معاملات کا پتہ ہے, انہیں یہ ایگزیکٹلی معلوم ہے کہ ان کے نیچے کیا ہو رہا ہے, لیکن اس کے آرکسٹریٹ کرنے میں شاید ان کا کردار نہیں ہے. اگر آپ عثمان بزدار کو ایز اے پرسن دیکھیں تو ہی نوز واٹ از ڈوئنگ. اور حبیب اکرم صاحب میرا بات یہ ہے کہ اس پورا ایکسپیرینس جو ہے وہ مجھے تو بڑا وہ بیچارے ایک نفیس سے اور ایک اچھے سے آدمی لگے, اور وہ نہ ان کو غصہ آ رہا تھا, نہ ان کو کوئی اشتعال آ رہا تھا, اور نہ ہی, اور بہت ہی نفاست سے انہوں نے گفتگو کا آغاز بھی کیا اور معذرت بھی کی کہ پہلے ان سے انٹرویو ہونا تھا وہ نہیں ہوا. اور اوور آل جس طرح کا ہمارا جو سوالات تھے اور جو موضوع تھا اور ان کا جو جواب تھا, یہ بہت ہی مطلب ایک اس کے لیے بھی ہمت چاہیے, اور بہت ہی اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی نفیس آدمی ہے. اور یہ جو آپ نے ڈیڈیوس کیا ہے نا کہ کیا وہ ساری رسپانسبلٹی لیتے ہیں, اگر مجھے یہ بات پرسنلی مجھے پتا ہے اس بات کا کہ بہت سارے دباؤ خود پارٹی کے اندر سے وزیر اعلیٰ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی, یعنی پنجاب کے اندر. یعنی اگر کسی پنجاب کے کچھ ایم پی ایز اکٹھے ہو کے وزیر اعلیٰ کے پاس گئے, انہوں نے کچھ منوانے کی کوشش کی, یا پنجاب کے چند وزراء نے خود وزیر اعلیٰ کے ساتھ منوانے کی کوشش کی, تو وہ آگے سے بالکل ان کا جواب یہی ایک ہی ہوتا ہے کہ اچھا میں دیکھوں گا. جب بھی وہ کمیٹی تشکیل دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از ویٹنگ فار اے نوٹ فرام اسلام آباد. اسلام آباد سے جب انہیں کوئی میسج آتا ہے, اور وہ صرف ایک شخص ہے اسلام آباد سے, وہ ہے عمران خان صاحب. عثمان بزدار صاحب کو اگر آپ کسی ایک پیمانے پہ 100% کامیاب قرار دے سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو 110% کمپلائنس دی ہے. بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب, بڑی مدد کی آپ نے مزید اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اور اس پورے ماحول کو سمجھنے کے لیے.